दोस्तों आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 18 तारीख है और तीसरे हफ्ते का दिन है। आज जो अमल आप लोगों ने पढ़ना है वो अल्लाह अकबर का है। अल्लाह वालों, ये वो वजीफा है, ये वो खास जिक्र है जिसको पढ़ने से आपकी हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह अकबर के मायने हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। नमाज शुरू हो तो अल्लाह अकबर से ही होती है, अजान शुरू हो तो वो भी अल्लाह अकबर से ही होती है। अगर सुन्नत इब्राहिमी यानी कुर्बानी भी करनी हो तो वो भी अल्लाह अकबर से ही करते हैं। उसके अलावा जंगों का आगाज भी नारे तकबीर यानी अल्लाह अकबर से ही होता है। तो अल्लाह वालों, नबी पाक ने वाज़ेह इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर अस्माए आज़म है। ये वो खास इस्माए आज़म है, जब आप लोग अल्लाह अकबर पढ़ते हैं तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और डायरेक्ट बंदा अपने रब से कलाम करता है। इसलिए आप लोगों ने आज अल्लाह अकबर का ये वजीफा पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद अगर अल्लाह पाक से 500 करोड़ भी मांगोगे तो वो तुम्हारे नसीब और तकदीर में लिख दिए जाएंगे। देखिए, रब्बुल आलमीन के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं, लेकिन आपने मांगना शिद्दत के साथ है, मांगना कामिल यकीन और भरोसे के साथ है। जितना आपका अमल में यकीन और भरोसा होगा, रब की जात उतना ही आपको अता करेगी। और अव्वल तो अल्लाह अकबर का अमल जब भी पढ़ोगे, जितना भी पढ़ोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके नसीबों को संवार देगा। एक और हदीस में आया कि अल्लाह अकबर अगर एक बार पढ़ा जाए तो एक ऊंट ज़िबाह करने का सवाब मिलता है। अब सोचे कि अगर आप लोग एक ऊंट खरीदने जाए तो 50-60 हज़ार का या 1 लाख का एक अच्छा फरबा ऊंट हमें मिलता है। और सोचे कि जब आप लोग उसको अपनी अल्लाह की राह में सदका कर देंगे, काटेंगे, ज़िबा करेंगे तो सवाब कितना मिलेगा। और जब एक तस्बीह पढ़ेंगे तो सोचे वो सवाब कहाँ चला जाएगा, यानी 100 ऊंट ज़िबाह करने का आपको सवाब मिल जाता है। तो अल्लाह वालों, वैसे ही हमारे खाते में नेकियां बहुत कम हैं। और अल्लाह वालों, ये जो महीना है वो कमली वाले आका का है। ये महीना रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है, जिंदगी और मौत के फैसलों का महीना है। इसलिए आज आप लोगों ने ये दौलत की खास तस्बीह पढ़नी है। इस खास अमल को पढ़कर देखें, इंशाअल्लाह कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। रिस्क, दौलत, शोहरत सब मिलेगा, जो मांगना चाहते हो आपको मिलेगा, लेकिन मांगना भरोसे के साथ, कामिल यकीन के साथ। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपके नसीब को 4 चांद लगा देगा। तो अल्लाह वालों, आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 18 तारीख और तीसरे हफ्ते के दिन अल्लाह अकबर का ये अजीम शान और ख़ास जिक्र, अफजल जिक्र आप लोगों ने पढ़ना है। यूँ तो आपने पहले भी कई बार अल्लाह अकबर का वजीफा पढ़ा होगा, लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो सबसे मुनफरिद और ख़ास है। और आज का दिन अगर लापरवाही में गुजार दिया, क्योंकि अहले इल्म फरमाते हैं कि ये सिर्फ 18 तारीख नहीं, ये नसीबों को बदलने वाली तारीख है, तकदीरों को संवारने वाला दिन है। और आज तीसरा हफ्ता है। अल्लाह वालों, देखते ही देखते 17 दिन गुजर चुके हैं माह शाबान के, और आज 18 तारीख है और माह रमजानुल मुबारक का महीना बस आने वाला है। तो दोस्तों, अभी भी वक्त है, अल्लाह से मांग लो, अभी भी वक्त है, अपने नसीबों को पूरा करवा लो। क्योंकि अगर आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को आज राज़ी कर लिया तो आपकी मुश्किलात और परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा। इसलिए अल्लाह अकबर का ये वजीफ़ा आप लोग खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह शबानुल मुअज़्ज़म की 18 तारीख आ जाए और ये तीसरे हफ्ते का दिन आ जाए तो आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ लें, क्योंकि दुनिया का सबसे तेज तरीन और सबसे खास वजीफा है। ये इतना नायाब अमल है कि हर कोई अपने सीने का राज नहीं बताता, लेकिन मैं आप लोगों को वो राज दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को वो अमल बता रहा हूं जिसको पढ़ने के बाद आपकी मुश्किलात और परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो अल्लाह वालों, लाजमी इस अमल को पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल को पढ़ने से आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी, आप पर अल्लाह पाक की खास नजर करम होगी, नजर रहमत होगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को बेशुमार की मालो दौलत और बेशुमार के रिस्क से नवाजेंगे। इसलिए आज ये अमल आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है, और वक्त की भी कोई पाबंदी नहीं है, जगह की भी कोई कैद नहीं है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है।
لیکن کوشش کریں کہ گھر کے اندر پڑھیں، کیونکہ گھر کے اندر پڑھیں گے تو رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں آئیں گے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ گھر میں پڑھنے کا لازمی اہتمام کریں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ دیکھیں اگلا مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ کوئی عام مہینہ نہیں، رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر اللہ پاک کی معرفت اور نور حاصل کرنا چاہتے ہو تو لازمی اس عمل اس وظیفے کو پڑھو اور اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اور اس چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ بہترین وظیفے آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ اب اللہ والوں پہلے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم لوگ ہر ویڈیو میں دعا اسی لیے کرتے ہیں کہ رب کو راضی کیا جائے، اور انشاءاللہ کوشش یہی کی جاتی ہے زندگی میں کہ ہم سے رب راضی ہو جائے۔ تو آئیں ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ اور تیسرے ہفتے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں
یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو ہر کسی کی پریشانی الگ ہے، لیکن پریشان ہر بندہ ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے، ہر بندہ ہی سوچتا ہے کہ یار مجھے کوئی آسانیوں والا رستہ مل جائے، مجھے کوئی خیر والا رستہ مل جائے۔ تو اللہ والو یہ رستہ خیر والا ہے جو آج ماہ شعبان کی 18 تاریخ کو اور تیسرے ہفتے کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے، بس ایک مٹھی چاول کے دانے لے لیں اور ایک گلاس پانی لے لیں۔ پانی لینا ضروری ہے اور چاول کے دانے لینا بھی ضروری ہے۔ پانی آپ لوگ پیئیں گے، اور پیئیں گے کیوں آپ لوگ پانی کو؟ کیونکہ اس کے اندر جو آپ لوگ نورانی وظیفہ روحانی ابھی پڑھیں گے جو میں آپ کو بتاؤں گا اس پر دم کریں گے، اور اس پانی کو جب آپ لوگ پی جائیں گے تو آپ کے جسم میں اگر کوئی بیماری ہے یا نظر بد ہے، جادو جنات کے معاملات ہیں، وہ سب جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ تو اللہ والوں وظیفے کو پانی کے گلاس پہ دم کرنا ہے اور پینا ہے ضرور آپ لوگوں نے۔ پانی تو دیکھیں آپ کو نارملی ہر جگہ سے مل جائے گا، نہیں ملے تو 10-20 روپے کی پانی کی بوتل خرید لینا، لیکن وظیفہ پانی پہ ضرور کرنا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم کے اندر کون سی بیماریاں پل رہی ہیں۔ اور آج کل آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ اتنی زیادہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں کہ الامان الحفیظ، تو لہٰذا اور جو آپ لوگ صدقے کے لیے دیں گے چاول کے دانے صاف ستھرے لیجئے گا، بے شک ٹوٹا چاول ہو، حرج والی بات نہیں۔ دیکھیں صدقہ کرنا مقصود ہے، چاول ہر گھر میں ہوتے ہیں، اس لیے چاول یا چینی کا عمل آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ویسے آپ لوگ پیسے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں التحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد
दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, सबसे खास वजीफा है दौलत के एतबार से, मगफिरत के एतबार से और अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने के एतबार से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह है जो शैतान की भी चीखें निकाल देती है। चीखें मार के शैतान रोता है जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ता है। ये वो कुदरत और रहमतों वाले अल्फाज हैं कि इनको पढ़ने से आपकी मुश्किलात हल होती हैं, आपकी परेशानियां हल होती हैं, रिस्क में बेशुमार की बरकत होती है। अल्लाह वालों, ज़्यादातर हमारे गुनाह ही होते हैं जो हमें कुएं में बल्कि पीछे धकेलते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते। वो हमारे गुनाह ही होते हैं। लेकिन अगर इन कलिमात को पढ़ लिया जाए तो रब भी राजी हो जाता है, रब की रहमतें भी नसीब होती हैं। अल्लाह वालों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये एक तस्बीह नहीं है, ये वो रूहानी कुंजी है, ये वो रूहानी राज है, ये वो आपको देने लगा हूँ जिसको पढ़ने से नसीब संवर जाते हैं, नसीब बदल जाते हैं। अल्लाह वालों, कामयाबियां ही कामयाबियां हमारी किस्मत में, हमारे नसीब में लिख दी जाती हैं। तो खुदारा आज ये खास अमल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का बिलखुसूस पढ़ लेना। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये एक बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये 2 बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये 4 बार इस तरीके से देखें आप लोगों ने ये पढ़ने हैं कलिमात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। चाहे तो इल्ला बिल्लाह तक भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो अलीय्यिल अज़ीम तक भी पढ़ सकते हैं। दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, जैसा दिल करे आप लोग पढ़ लें। लेकिन पढ़ना आपने यकीन करे रोते हुए है, क्योंकि ये मगफिरत का परवाना है। आप लोग आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें, उसके बाद इस तस्बीह को पढ़ना शुरू करें। खुद ब खुद आपके आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद आपको रोना आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस खास वो तस्बीह को पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 41 बार, 41 टाइम्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ना है। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अब तीसरे नंबर पे जो अमल करना है, एक आयत करीमा है, कुरान पाक की बहुत ही मशहूर आयत है जिसे आयत करीमा कहा जाता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपने ये वाली आयत, इसे आयत करीमा कहा जाता है। अल्लाह वालों, अल्लाह के रसूल ने इस बात को इदराक दिलाया कि ये जो आयत है ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत यूनुस है। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम इस आयत को नहीं पढ़ते तो कयामत के दिन यानी हशर के मैदान जब लगेगा तो आप मछली के पेट से ही निकलते। यानी इसका मकसद ये था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की हिकमत ये थी कि आपको अल्लाह पाक मछली के पेट से आज़ादी नहीं देता। और ये जो कलिमात हैं ये अल्लाह पाक को इतने पसंद हैं कि जब अल्लाह पाक इसके विर्द सुनते हैं, जब वो सुनते हैं कि कोई बंदा जमीन पर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजी हो जाते हैं। इतना राजी होते हैं कि फिर बंदे को नवाजा जाता है, और फिर बंदे को इतना नवाजा जाता है कि वो खुद भी हैरान रह जाता है कि अल्लाह पाक की बेनियाजी क्या है,
اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کا عمل وظیفہ پڑھنا ہے۔ الف لام میم کو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، لیکن آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا بھگا کر مت دیکھا کریں، کیونکہ جب کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ والوں آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ لوگ اللہ پاک کے کلام سے اکتا جائیں گے تو اللہ والوں پھر رب العالمین بھی آپ کی فکر نہیں کرے گا۔ اس لیے کہتا ہوں احترام بہت ضروری ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے آخر میں الف لام میم پڑھنا ہے، اور یہ بڑے ہی خاص اور انمول آیات ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جس سے آپ لوگ اگر اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب العالمین آپ کی تمام حاضریوں کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور ہر دعا کو مصلی چھوڑنے سے پہلے قبول و منظور فرمائیں گے۔ چاول پہ دیکھیں یہ عمل پڑھا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، چاول جو آپ نے اپنے سامنے رکھے ہیں اس پر آپ نے دم کرنا ہوگا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ الف لام میم، یہ 1 بار ہو گیا۔ الف لام میم، یہ 2 بار ہو گیا۔ الف لام میم، یہ دیکھیں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں دعا اچھے انداز میں کرنی ہے۔ پہلے میں آپ کو دعا کے متعلق بتا دوں، پھر بتاؤں گا چاول کہاں رکھنے ہیں۔ پہلے دعا سمجھ لیں۔ دیکھیں دعا اچھے انداز میں کریے گا، کیونکہ آپ نے اتنی محنت کری ہے۔ اب رب العالمین سے انعامات مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ پاک سے دعائیں کرنے کا وقت ہے۔ تو دوستو دعا بڑے اچھے انداز میں اور مہذب انداز میں اور ادب کے دائرے میں رہ کر آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ اللہ والوں جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو، کھل ڈل کے مانگو۔ آج یہ نہیں سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگوں، آج رب العالمین سے کروڑوں مانگو، اللہ پاک دے گا۔ اللہ پاک ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن دعا اچھے انداز میں صحیح طرح سے کرنی ہے۔ جلدی یا رٹی ہوئی دعا یا بے دہانی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی۔ اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ جو بتایا اللہ والوں، یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے منہ سے بولے اور کانوں سے سن لے۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے مالک مولا، یہ میرے منہ سے اتنی آواز نکلی اور میں نے اپنے کانوں سے بھی سن لی۔ اس طریقے سے جب آپ لوگ دعا مانگیں گے نا تو آپ کو اپنی غلطیوں کے متعلق بھی پتہ چلے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا میں ادب سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے دعا کرنی ہے۔ اب چاولوں کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں چاول کو آپ چاہے تو ابال کر بھی اپنی چھت پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ چڑیا وغیرہ ان چاولوں کو کھا لیں، یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی کہ کچے چاول بھی اوپر رکھ دیں، وہ بھی چڑیا کھا لیں گی۔ تو اللہ والوں اس طریقے سے یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ خود کھانا چاہتے ہیں تو اللہ والوں پھر اتنا مزہ نہیں آئے گا، سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھیں صدقہ جو ہے نا وہ اس کے حقدار تک پہنچے تو وہی بہتر ہے۔ اگر گلی میں بہت زیادہ کوئی غریب ہے، چاول بنا کر اس تک پہنچا دے تو یہ ایسے بھی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔